بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ابا واستکبر وکان من الکافرین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے آپ کی خدمت میں ازالہ شبہات کا پروگرام لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم ایک ایسے شبے کا ازالہ کر رہے ہیں کہ یہ شبہ اتنا کامن ہے، اتنا مشہور ہے کہ آپ ناظرین اور سامعین میں سے شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہو جس نے یہ شبہ نہ سنا ہو اور اس کے کان تک اس کی آواز نہ پہنچی ہو۔ اور شبہ ڈالنے والے جس شبے کا سب سے زیادہ چرچا کرتے ہیں وہ یہی شبہ ہے۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اور شبے کا چرچا نہیں کرتے، یعنی بہت شبہات کا وہ چرچا کرتے ہیں، وہ شبے ہی ہوتے ہیں اور ان میں سے یہ بہت ہی کامن ہے۔ وہ شبہ یہ ہے کہ شبہ ڈالنے والے اس طرح سے شبہ ڈالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی سجدہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا وہ دوسروں کو بھی سجدہ کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سجدہ کرنے سے منع فرمایا۔ اور اگر شبہ ڈالنے والے عام سطح کے آدمی ہوں تو وہ اس میں بھی جھجک محسوس نہیں کرتے یہ کہنے میں کہ مشرکین مکہ اور پہلے زمانے کے مشرکین یعنی سیدنا نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے زمانے کے مشرکین جو تھے وہ بھی قبروں کو سجدہ کیا کرتے تھے، وہ قبور پر جاتے اور جا کر سجدہ کرتے۔ اور آج کے مشرکین جو ہیں یہ انبیاء اور اولیاء کی قبروں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں، جس طرح سے وہ شرک کمٹ کرتے تھے اسی طرح یہ بھی شرک کمٹ کرتے ہیں۔ تو قبروں پر سجدہ کرنے کو شرک کہا جاتا ہے، اور جب اولیاء اللہ تعالیٰ کی مزار سے ہٹایا جاتا ہے نعوذ باللہ من ذالک تو یہ کہہ کر ان کو دور کیا جاتا ہے کہ وہاں تو سجدے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ان کو خدا مان لیا جاتا ہے، سجدے ہو رہے ہیں تو وہاں پر جانے کی کیا ضرورت ہے، وہاں تو شرک کمٹ ہوتا ہے۔ تو یہ سجدے والا لفظ سجدہ 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 بار بار ہوتا ہے۔ میں نے غالباً پچھلے پروگرام میں بھی ایک میں کہا تھا کہ میں ایک سن رہا تھا، ایک محترمہ خاتون ہیں، ان کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے، وہ بہت سی بچیوں کو پڑھاتی ہیں، اور انہوں نے کسی ایک خاص ٹاپک میں پی ایچ ڈی بھی کر رکھی ہے، ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر بھی آتا ہے۔ وہ ایک کسی جلسے میں عورتوں کو یہ درس دے رہی تھیں کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی بیوی نافرمان تھی، تو نوح علیہ السلام اس کو یہ فرمایا کرتے تھے کہ تم غلط کام نہ کیا کرو، تو وہ نہ رکتی تھی، اور غلط کام یہ تھا کہ وہ قبور پر جا کر حاضری دیتی اور قبروں پر جا کر سجدہ کیا کرتی تھی، اور 5 پیر تھے وہاں پر اور وہ 5 پیروں کو سجدہ کرتی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح مشرکین مکہ بھی کرتے تھے اور آج کے مشرک بھی کرتے ہیں، یعنی اس زمانے کے مشرک اس زمانے کے مشرک، ان کو ملانے میں ان کو خاص ایک لطف آتا ہے شبہ ڈالنے والوں کے کہ وہ اللہ کو بھی سجدہ کرتے ان کو بھی کرتے۔ میں پچھلے دنوں میں انٹرنیٹ پر ایک بڑی دھواں دار تقریر سن رہا تھا، تو وہ صاحب جدہ سے بول رہے تھے اور ایک خاص چینل کا نام تھا، ابھی وہ میں نے ٹی وی پر تو نہیں دیکھا لیکن انٹرنیٹ پر وہ چینل آتا ہے، اس سے کہہ رہے تھے کہ مشرکین بھی یہی کرتے تھے کہ وہ اللہ کو سجدہ بھی کرتے تھے اور جا کر قبروں کو سجدہ بھی کرتے تھے، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، نوافل بھی پڑھے جا رہے ہیں، اور داتا کے صاحب کے دربار پر جا کر سجدہ بھی ہو رہا ہے، اجمیر شریف میں جا کر سجدہ بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ ایگزیکٹلی سیم پریکٹس وہی ہے ہو رہی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر ختم فرمایا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو سجدہ کرنا، خواہ وہ عبادت کا ہو یا تعظیم کا ہو، یہ ہمارے
مذہب اسلام میں اور اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درست نہیں ہے۔ تو کیا وہ سجدہ شرک ہوتا ہے جو وہ سجدہ کرتے ہیں؟ اور ہر سجدہ ہی شرک ہوتا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گفتگو کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ذرا ایک اور سوال ہے، وہ یہ کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے تھے؟ یہ جو شوشہ چھوڑا جاتا ہے اور اس پر زور دیا جاتا ہے وہ بھی ایسا کرتے تھے، یہ بھی ایسا کرتے، وہ بھی ایسا کرتے، یہ بھی ایسا کرتے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سجدہ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہ خوش ہو کر اور خلوص نیت سے وہ سجدہ کرتے تھے؟ بلکہ بعض تو یہاں تک بھی کہتے ہیں، جو ان کی وکالت جب مشرکین مکہ یہ پہلے مشرکوں کی وکالت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ارے بابا مشرک نماز بھی پڑھتے تھے، وہ سجدے بھی کرتے تھے، وہ زکوٰۃ بھی دیتے تھے، وہ یہ ساری باتیں کرتے تھے، بس 7 قبروں کو سجدہ کر دیتے تھے، یہی ان کا سب سے بڑا جرم تھا۔ جب بھی وہ بات کرتے ہیں تو ایک جرم کا ان کے ساتھ ملانے سے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہی سب سے بڑا جرم ہے، اگرچہ وہ پچھلی تقریر میں یا کتاب کے پچھلے اوراق میں اسی قسم کے کسی اور جرم کو وہ بڑا جرم کہہ چکے ہوں تو وہ بھول جاتے ہیں۔ آئیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس شبے کا ازالہ کرتے ہیں اور نمبر وار اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کو دیکھیں کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سجدہ کرتے تھے اور وہ خوش ہو کر کرتے تھے، خلوص نیت سے کرتے تھے، اور کیا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے یا اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے نماز میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتے، سجدہ کرنے سے روکتے۔ اس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ سب سے پہلے سورہ الفرقان کی آیت 61 میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جب ان مشرکوں کفار سے کہا جاتا کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ آگے سے کیا کہتے؟ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، وہ رحمان کیا ہے جس کو ہم سجدہ کریں؟ کیا ہے جس کے لیے تم ہم سے کہہ رہے ہو کہ ہم اس کے آگے سجدہ کریں؟ اور اس سے تو وہ بدکتے ہیں، دور بھاگتے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جب ان کو سجدہ کرنے کے لیے کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سجدہ کرو، وہ بدکتے تھے، سوال کرتے تھے کہ وہ رحمان کون ہے؟ اگر ہمارے شبہ ڈالنے والے دوستوں کے قول کے مطابق بس وہ تو گڑ گڑانے والے تھے اللہ کے حضور، وہ تو سجدہ کرنے والے تھے، اگر یہ بات تھی تو وہ قالوا وما الرحمن انسجد لما تأمرنا وزادہم نفورا، وہ بھاگتے کیوں تھے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سجدہ کرنے سے؟ اور سنیے سورہ القلم، یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ قلم کے اندر آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، اور ان کے شریک ہیں اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ اگر تمہارے پاس شریک ہیں تو لاؤ ان شریکوں کو قیامت کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور جس دن اللہ تعالیٰ کی ساق کھول لی جائے گی، جس کے معنی اللہ ہی جانتا ہے یہ یوم ساق کا کیا معنی ہے، تو وہ سجدہ کرنے کے لیے بلائے جائیں گے۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، تو وہ سجدہ کرنے کے لیے بلائے جائیں گے، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو وہ سجدہ کر ہی نہیں سکیں گے۔ کیوں نہیں سجدہ کر سکیں گے؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدْ كَانُوا يَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، کہ جب ان کو بلایا جاتا تھا سجدہ کرنے کے لیے دنیا میں، جب وہ تندرست ہوتے تھے تو وہ اس سجدے کا انکار کیا کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کو دنیا میں خلوص نیت سے سجدہ کرنے والا ہے، جب قیامت کا دن ہوگا اس کو رب العزت سجدہ کرنے کے لیے حکم فرمائیں گے تو وہ اللہ کے حضور جھک جائے گا، وہ سجدہ کرے گا۔ تو اگر یہ اللہ کے حضور خلوص نیت سے واقعی ایسے سجدہ کرتے تھے جیسے ہمارے دوست کہتے ہیں، تو پھر وہ قیامت کے دن سجدہ فلا یستطیعون، وہ سجدہ کیوں نہیں کر سکیں گے؟ بس معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے حضور سجدہ نہیں کرتے تھے، بس وہ رسماً کرتے تھے، حقیقتاً وہ سجدہ اپنے معبودوں کو ہی کرتے تھے۔ آگے تفصیل آتی ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں
इन्नमा युमिनु बिआयातिना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिहा खर्रू सुज्जदन व सब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम व हुम ला यस्तकबिरून। सुनिए उनके सजदों का हाल। सूरह अस-सजदा और आयत नंबर 15 अल्लाह ताला फरमाता है, हमारी आयतों पर तो वही लोग ईमान लाते हैं कि जब उनसे नसीहत की जाती है तो सजदे में गिर पड़ते हैं। वखर्रू, और गिर पड़ते हैं सजदे में। वसब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम, सुभान अल्लाह, और अपने परवरदिगार की तारीफ करते हैं और उसकी तस्बीह करते हैं। वहुम ला यस्तकबिरून, वो अल्लाह को सजदा करने के लिए अकड़ते नहीं हैं, तकब्बुर नहीं करते। मुसलमान की निशानी ये है कि वो झुक कर सजदा करता है, तस्बीह करता है, और मुशरिक की निशानी ये है कि वो अल्लाह के हुजूर सजदा करने में तकब्बुर करता है। वो मैंने जो पहले आयत पढ़ी, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अराइतल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला और कल्ला ला तुतीहु वस्जुद वक़्तरिब। अल्लाह फरमाता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि देख, इसका कहना न मान, वस्जुद वक़्तरिब, तू सजदा कर और अल्लाह का कुर्ब हासिल कर। ये जो कहा गया कि इसका कहना ना मानना, क्या मतलब इसका? हुजूर को अल्लाह फरमा रहा है इसका कहना ना मानना। क्या माना? कि वो अबू जहल कह रहा था इस तरह से अल्लाह को सजदा न कर, और अल्लाह कह रहा है इसका कहना न मान और अल्लाह को सजदा कर और अल्लाह के करीब हो जा। तो अगर वो अल्लाह के सजदे के इतने ही आशिक थे, अल्लाह को इतने ही सजदे करने वाले थे, तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदे से मना क्यों कर रहे थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज अदा करने से मना क्यों कर रहे थे? वो तो अकड़े हुए थे, वो तो सजदा नहीं करते थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, सिवाय अगर वो फंस जाएं या रस्मन या कहीं फंस जाए और करना पड़ जाए। वरना उनके तो माबूदान अपने माबूदान बातिला थे, और अपने माबूदान बातिला सूरज था, चांद था, जिन्नात थे, जिन्नियाँ थी, शैतान था, बुत थे, ये उनके माबूदान बातिला थे। कब ये अल्लाह ताला की ज़ात को वो कब सजदा करने वाले थे? और सुनिए, अल्लाह अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमाता है सूरह आराफ में, इन्नल्लज़ीना इंदा रब्बिक ला यस्तकबिरून अन इबादती वयुसब्बिहूनहु वलहु यस्जुदून। जो लोग तुम्हारे परवरदिगार के पास हैं वो तो उसकी इबादत के उसकी आगे गर्दन झुकाते हैं और उस पाक ज़ात को याद करते हैं और उसी के आगे सजदा करते हैं। अब एक हैं सजदा करने वाले, तो सजदा जो करने वाले हैं उनकी तारीफ हो रही है कि वो अल्लाह के हुजूर सजदा करते हैं, और वो जो सजदा नहीं करने वाले उनके बारे में कहा जाता है वह हुम ला यस्तकबिरून, वो सजदा नहीं करते, वो तो तकब्बर और गुरूर करते हैं। क्यों? वहुम ला यस्तकबिरून, मुसलमान सजदा करने में तकब्बुर नहीं करते, और वो क्या करते हैं? वो सजदा करने में तकब्बुर करते हैं। इन्नहुम कानू इज़ा क़ीला लहुम ला इलाहा इल्लल्लाह यस्तकबिरून, जब उनके कहा जाता है कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो तो तकब्बुर में आ जाते हैं। तो ये है उनका ये हाल, कि ये उनके सजदा करने का हाल है। हमारे दोस्त जब इस बात पर आते हैं तो वो कहते हैं जी कि वो अल्लाह ताला की इबादत भी करते थे। काश ये कहने से पहले वो सूरत कुल या अय्युहल काफिरून लिईलाफि कुरैश की तलावत कर लेते और इसको समझ लेते। अल्लाह ताला फरमाता है कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दो काफिरों से, ला अकुल या अय्युहल काफिरून। ये पूरी सूरत इसी आयत में है और उसके अंदर दोबारा उसको रिपीट किया गया है कि ला आबदु मा ताबुदून, कि मैं उसकी इबादत करने वाला नहीं जिसकी तुम इबादत करते हो, वला अंतुम आबिदून मा आबुद, और ना तुम उसकी इबादत करते हो जिसकी मैं इबादत करता हूं। अगर अल्लाह के हुजूर सर झुकाते थे तो अल्लाह फरमा रहा है ये उसके हुजूर झुकाने वाले नहीं हैं, ये उसके हुजूर झुकने वाले नहीं हैं, ये नहीं झुकेंगे। और हुजूर फरमाते हैं जिनका तुम झुका रहे हो उनके आगे मैं नहीं झुकूंगा, मैं उनकी इबादत नहीं करूंगा। और पहली सूरत में इरशाद हो चुका है फल याबुदू रब्ब हाज़ल बैत, उस रब की इबादत करो जो इस घर का मालिक है। अगर वो पहले रब्बुल इज़्ज़त के आगे झुक रहे थे, उसकी इबादतें कर रहे थे, तो फिर इन आयात का क्या माना है? तो मेरे दोस्तों, वो अल्लाह के हुजूर न सजदा करते थे, न खुलूस नियत की उसकी इबादत करते थे। बस वो ट्रेडिशनली एक तरीके के तौर पर वो कभी फंसे हुए उसकी इबादत भी कर लेते थे, उसको पुकार भी लेते थे, उसकी दुआएं भी उसके आगे कर लेते थे, वरना हकीकतन
وہ ان کا حال یہ تھا کہ وہ سجدہ بھی انہی معبودہ نے باطلہ کو کرتے تھے، عبادت بھی انہی معبودہ نے باطلہ کی کرتے تھے۔ اگر یہ بات نہیں ہے آپ کے خیال میں تو وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ کا کیا معنی ہے کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرنے والے۔ پہلی آیات میں مسلمانوں کا بیان تھا کہ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ تکبر نہیں کرتے۔ اب یہاں پر ایک تکبر کرنے والے کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ ذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ۔ یہ سورہ الکہف کی آیت نمبر 50 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو تو وہ ابلیس اکڑ گیا اور وہ نافرمانوں میں سے تھا، اور تم نے اسے اور اس کی اولاد کو اپنا مان لیا دوست، اپنا کارساز، اور اللہ کے سوا ان کو مان لیا۔ اس پر میں نے کافی تفصیل سے بات کی ہے۔ اب وہ سجدہ اللہ کو تو نہیں کرتے تھے، تو وہ کن کو سجدہ کرتے تھے؟ کیا وہ ان کو سجدہ کرتے تھے قبور کو وہ سجدہ کرتے تھے؟ پچھلے درس میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ وہ تو مرنے کی بعد کی زندگی کو نہیں مانتے تھے، وہ جو دنیا سے چلا گیا ان کو وہ نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کون ان کو زندہ کرے گا؟ جب ان کو وہ مانتے ہی نہیں تھے تو بھلا ان شخصیات کو سجدہ وہ کہاں کرتے تھے؟ کن کو وہ سجدہ کرتے تھے؟ آئیں سنیے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ حامیم سجدہ، اور اس کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، اور آیت 37 وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرِ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ رات اور دن اور سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں، تم لوگ نہ سجدہ کرو شمس کو اور نہ قمر کو۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تم ان کو سجدہ نہ کرو۔ یہ سورج اور چاند تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، یعنی یہ معبود نہیں ہے کیونکہ ان کو وہ معبود مانتے تھے، بلکہ خدا ہی کو سجدہ کرو۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي، اللہ کو سجدہ کرو، خَلَقَهُنَّ، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم عبادت کرنے والے ہو۔ اس آیت میں کتنا واضح ہو گیا کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سجدہ کرنے کے بجائے سورج اور چاند اور بتوں کو سجدہ کرتے تھے، اور خدا ان کو ادھر سے منع کر کے اپنی طرف بلا رہا ہے وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي، میں سجدے کے لائق ہوں، مجھے سجدہ کرو، خَلَقَهُنَّ، اسی نے کائنات کو پیدا فرمایا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم نے عبادت کرنی ہے، جب عبادت کرنی ہے تو اس کی عبادت کرو۔ اس آیت سے بھی پتہ چلا کہ وہ خدا کے حضور سجدے کرنے والے نہیں تھے۔ ایک آیت اور سنیے، اس کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ گزشتہ اقوام کا میں نے صرف ایک آیت ان سے لی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ملکہ بلقیس کے بارے میں، کوئین آف شیبا، وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ ہدہد جو تھا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي أَرَى الْهُدْهُدْ، اپنے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں ہدہد کو غائب پاتا ہوں، میں اس کو دیکھ نہیں رہا۔ تو وہ واپس آیا تو آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو رپورٹ دیتا ہے، کہتا ہے وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ یا سیدنا سلیمان علیہ السلام، اللہ کے نبی، میں ایک ایسی قوم کے پاس سے آیا ہوں جو اللہ کے سوا، اللہ کے بغیر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب قوم بلقیس جو تھی یمن میں رہنے والے، وہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یسجدون للشمس فرما رہا ہے، خود رپورٹ لے کر آ رہا ہے، خدا اس کو بیان فرما رہا ہے۔ اور شبہ ڈالنے والے کیا ڈالتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ قبروں کو سجدہ کیا کرتی تھی۔ ایک قرآن کی آیت دکھا دیں جس میں یہ ہو کہ کبھی انبیاء علیہ السلام کی اقوام میں سے کسی مشرک نے قبر کو سجدہ کیا ہو۔ حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے لے کر آج تک
اور قیامت تک خوارج کے گروپوں میں سے ایک گروپ بھی قرآن کی آیت یہ نہیں دکھا سکتا کہ انہوں نے قبروں کو سجدہ کیا تھا۔ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، وہ تو ان کو سورج اور چاند ستاروں کو اور بتوں کو سجدہ کر رہے تھے۔ تو یہ کہاں سے بات آ گئی کہ وہ حضرت سیدنا ابراہیم قبر والی بات کہاں سے آ گئی؟ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں وہ کہتے ہیں قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا، ہم ان کو سجدہ کرتے ہیں، ہم بتوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہ خلوص نیت سے اللہ جان کر نہ اس کی عبادت کرتے تھے نہ اس کو وہ سجدہ کرتے تھے۔ ہاں، ٹریڈیشنلی رسمن بات اور ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دوسرے مقام پر، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سورہ حج اور آیت نمبر 18۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، کیا تم نے نہ دیکھا کہ جو بھی مخلوق ہے زمین میں اور آسمان میں، سورج، چاند اور ستارے اور درخت اور چارپائے اور بہت سے انسان اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم جن مظاہر قدرت کو سجدہ کر رہے ہو یہ سجدے کے قابل نہیں ہیں، بلکہ یہ تو خود اللہ کے حضور سجدہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے تبلیغ کیوں فرمائی، کیوں حکم دیا؟ معنی یہ نکلا کہ وہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الرحمن کی ابتدائی آیات میں فرماتا ہے 5 اور 6 میں، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، سورج اور چاند تو ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت، اللہ اکبر، ستارے یہ کیا کرتے ہیں؟ یسجدان، یہ سب رب العزت کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ ان کو کیوں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کم بخت ان کو سجدہ کر رہے تھے، اور ان کو تم ایاہ تعبدون، وہ ان کو معبود سمجھ کر، کہتے ما نعبدہم، ان کو معبود سمجھ کر، خدا سمجھ کر سجدہ عبادت ان کو کر رہے تھے۔ یہاں تک میں نے جو آپ کے سامنے ایک بات کو کلیریفائی کیا وہ یہ تھا کہ جو پہلا شبہ تھا نا، وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے تھے اور قبروں کو سجدہ کرتے تھے، یہ بھی اللہ کو قبر سجدہ کرتے ہیں اور قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، ان میں اور میں کوئی فرق نہیں۔ وہ پرانے زمانے کے مشرک تھے، یہ زمانے کے مشرک ہیں، بس شراب وہی ہے، بس بوتلیں بدل دیں، ایک ہی بات ہے۔ اجمیر جا رہے ہیں سجدہ کرنے کے لیے، قبروں پر نہیں جانا چاہیے، علی اللہ کے وہاں سجدے ہوتے ہیں۔ وہ ایک رٹ شروع ہو جاتی ہے اور اس کا اینڈ نہ جانے کہاں جا کر ہوگا۔ اب بھائیو میں آپ کو یہاں یہ بات بتا دوں کہ مشرک ان کو معبود اور خدا سمجھ کر سجدہ عبادت کرتے تھے، اس لیے وہ شرک تھا اور وہ کفر تھا، اور اللہ کو وہ اکڑ کر سجدہ نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ ہاں رسمن اور بات ہے، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ پھنس جاتے پانی کے اندر تو وہ اسی کو خلوص نیت سے پکارنے لگتے، اور جو ہی باہر آتے تو پھر وہ اس کو بھول جاتے، اور یشرکون، پھر وہ دوسروں کو اسی طرح سجدہ کرنے لگتے، اسی طرح وہ کرنے لگتے۔ ایک ہے سجدہ عبادت، کسی کو معبود سمجھ کر سجدہ کرنا، اور ایک ہے سجدہ تعظیم، کسی کو ادب کا اور تعظیم کا سجدہ کرنا۔ جہاں تک قرآن کریم کا تعلق ہے، قرآن کریم میں سجدہ تعظیم کو سجدہ عبادت سے الگ بیان کیا گیا اور سجدہ تعظیم کو جائز کہا گیا۔ وہ دونوں آیتیں میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے سے سجدہ تعظیمی بھی اپنی امت کو کرنے سے منع فرما دیا۔ لیکن جو خوارج کا ایک گروپ ہے جو حدیث کو نہیں مانتا، ان کو تو چاہیے کہ وہ بندوں کو سجدہ تعظیم کیا کریں، کیونکہ قرآن میں سجدہ تعظیمی منع کرنے کی کوئی آیت قرآن میں نہیں ہے، وہ صرف حدیث میں ہی ہے۔ اب وہ جو سجدہ تعظیمی ہے اس کی قرآن کریم کی آیات سنیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ تعالیٰ نے تمام ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ سجدہ کریں حضرت آدم کو، فرشتوں نے سجدہ کر دیا اور ابلیس نے نہ کیا۔ اب یہ جو سجدہ ملائکہ نے کیا حضرت آدم کو، یہ عبادت کا سجدہ نہ تھا، یہ ادب اور تعظیم کا سجدہ تھا، اللہ والے کی تعظیم کا سجدہ تھا۔ اسی طرح
दूसरा सजदा कुरान करीम में सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। अल्लाह ताला फरमाता है वरफ़ा अबवैहि अलल अर्श वखर्रू लहू सुज्जदा वक़ाल या अबति हाज़ा तअवीलु रुअया मिन क़ब्ल क़द जअलहा रब्बी हक़्क़ा। हज़रत सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सैयदना उनकी अहलिया जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा हैं और उनके 11 भाई वो आए और यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम तख्त पर बैठे हुए हैं। फ़खर्रू लहू सुज्जदा, उन सब ने सजदा किया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी सजदा फरमा रहे हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सजदे को कबूल कर रहे हैं, 11 भाई कर रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका कुरान में जिक्र फरमा रहा है। अगर अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा सजदा ताज़ीमी करना शिर्क होता और कुफर होता तो बताइए, जब मलाइका ने हजरत आदम को सजदा किया था, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हजरत याकूब और भाइयों और उनकी वालिदा ने सजदा किया था, तो क्या वो काफिर और मुशरिक ना हो गए? लेकिन नहीं मुशरिक हुए। क्यों? उन्होंने अदब और एहतराम का सजदा किया था, वो ताज़ीम का सजदा था और उनकी शरीयतों में वो जायज़ था। यहाँ पर मैं एक बात और कह दूँ, जब हम ये कहते हैं ना कि जी वो वहाँ जो औलिया अल्लाह के कबूर पर, अब पहली बात तो ये कि इसका रेट बहुत कम हो गया, बहुत कम लोग हैं जो ये फेल करते हैं कि वो जी नजायज़ है, हम आराम कहते हैं, बस वो भूले से लोग कर देते हैं, लेकिन वो शिरक नहीं। तो वो कहते हैं नहीं, शिरक सजदा होता ही शिरक है, जो सजदा करे वो मुशरिक हो जाता है। अगर यही बात है कि सजदा होता ही शिरक है और सजदे की एक ही किस्म है, तो फिर तो तमाम मलाइका भी मुशरिक हो गए और नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, और हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम उनका पूरा ख़ानदान और यूसुफ अलैहिस्सलाम भी मुशरिक हो गए, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। बात यहाँ की थी और अदब और ताज़ीम की थी। उसी मिस्र शहर में लोग फ़िरौन को सजदा करें तो वो शिरक बनता है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा करें तो वो ईमान बनता है। वो सजदा तो सजदा ही है, लेकिन नहीं, नीयत का फ़र्क है कि किस नीयत से कोई सजदा कर रहा है, नीयत पर डिपेंड करता है। सारे अमलों का दारो मदार नीयत पर है। अल्लाह के बंदो, फ़िरौन को सजदा करने वालों की नीयत ये थी, उनको वो माबूद समझते थे। मुशरिकीन मक्का बुतों को जो सजदा करते वो उनको माबूद समझते थे, सूरज और कमर को सजदा करते उनको वो माबूद समझते थे, इसलिए वो मुशरिक थे, इसलिए वो शिरक था। जब मलाइका ने सजदा किया तो उनको माबूद नहीं, खुदा का खलीफा समझते थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सजदा किया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को माबूद नहीं, खुदा का खलीफा समझते हैं। इसी तरह अनपढ़ लोग जो जाहिल हैं, जिनको अभी मसले का पता नहीं, और अगर वो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम या औलिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र पे जाकर लाखों में 10 में से कोई जहालत के तौर पर अगर सजदा कर दे तो वो उनको माबूद समझ कर नहीं, वो उनके अदब और ताज़ीम के लिए सजदा करता है। इसलिए उस सजदे को शिरक नहीं कहेंगे, हराम होने में उसमें किसी को इख्तलाफ नहीं। इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसके ऊपर एक पूरी किताब फतावा रिज़विया के अंदर लिखी, और बहुत से बुजुर्गों ने, हर बुजुर्ग ने जिसने ये तफसीर लिखी वखर्रू लहू सुज्जदा, इस आया करीमा की तफसीर लिखी, उन्होंने इस तफसीर के अंदर वो तमाम अहादीस जमा कर दी हैं कि उम्मत मुहम्मदिया में ताज़ीम का सजदा नाजायज़ है। हमारी बात इसमें नहीं है कि ताज़ीम का सजदा जायज़ है, हमारी सिर्फ बात इसमें है कि अगर वो करें तो दायरा इस्लाम से खारिज नहीं होते, वो हराम काम के मुर्तकिब होते हैं, और उनको समझाना चाहिए, उनको तालीम देनी चाहिए, उनकी इस्लाह करनी चाहिए। ये नहीं है कि उनको उठाकर इस्लाम से बाहर फेंक देना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ। अगर गलत काम हो तो उसको किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाए और उसका क्या हाल है। ये कुछ सूरह, मैं सारी आयात तलावत नहीं कर सकता टाइम के पेश नज़र, लेकिन मैं आपको नंबर दे देता हूँ। ये शुरू होती है सूरह बकरा में आयत 197 से लेकर 200 तक, 197 से लेकर 200 तक। इस आयत में, इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, यूँ ये आयत शुरू होती है कि हज के महीने मारूफ हैं, मुअय्यन हैं, जानते हैं। उसके बाद इन पूरी आयात में हज के अंदर अमर बिन लुहई मुशरिक ने और दूसरे दीगर मुशरिकों ने जो कुछ बिदात उसमें दाखिल कर दी थी, उसके अंदर गलत चीज़ें दाखिल कर दी थी, उन चीज़ों की एक लिस्ट का बयान है कि वो अपने आबा व अजदाद का जिक्र करते।
وہ ایک میلہ لگاتے مشعر حرام کے ساتھ، اور جب وہ واپس آتے اور وہ اسی طرح سے اور غلط کام کرتے۔ ایک یہ بات ان آیات کے اندر ان تمام غلط کاموں کا بیان ہے۔ سورہ اعراف کی آیت 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، اے بنی آدم، ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو مزین کیا کرو اور کھاؤ پیو۔ یہاں پر جو مزین کیا کرو اس کا معنی یہ ہے کہ لباس پہنا کرو۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اس کی تفصیل یوں ہے کہ مشرکین مکہ نے طواف کعبہ کے وقت لباس اتار دیتے اور ننگے طواف کعبہ شریف کا کرتے، اور حج میں انہوں نے یہ ایجاد کر لیا کہ جو وہاں کے لوکل قریش تھے وہ تو جائیں مینا تک، اور جو دوسرے لوگ ہیں، یہ جو آیات میں نے آپ کو بتائی ہیں نا سورہ بقرہ کی 197 سے لے کر 200 تک، میں ان کا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ کچھ لوگ وہ خود جاتے مینا تک، اور جو باہر سے حجاج آتے ان کو کہتے عرفات تک جائیں، اور وہ لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ اور فحش کلامی، وہ بدتمیزیاں، یہ سارے کام کرتے۔ اور مشعر حرام کے پاس ایک میلہ لگتا، اور میلے کے اندر وہ اپنے آباء و اجداد ان کے کارنامے بیان کرتے۔ یہ سارے غلط کام کعبے کے اندر ہو رہے تھے، یہ سارے غلط کام مینا میں ہو رہے تھے، یہ سارے غلط کام عرفات میں ہو رہے تھے، یہ حج کے ارکان میں سارے غلط کام ہو رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے حج کو ختم نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے طواف کو ختم نہیں فرمایا، بلکہ جو غلط کام ہو رہے تھے ان کی اصلاح فرمائی۔ فرمایا کپڑے پہن کر طواف کیا کرو، تم سب لوگ عرفات سے واپس آیا کرو۔ مشعر حرام نے فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم و اشد ذکرا، یہ جو تم باپ دادے کی بہادریاں اور کارنامے بیان کرتے ہو ان کو ترک کر دو، اس کی جگہ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ ان تمام غلط کاموں کی اصلاح فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پہ غلط کام ہو رہا ہو تو اس جگہ کو ختم نہیں کیا جاتا، مینا کو ختم نہیں کیا، کعبے کو نہیں ڈھا دیا گیا، اور حج کو موقوف نہیں ختم نہیں کر دیا گیا، بلکہ ان کاموں کی اصلاح کر دی گئی ہے۔ انبیاء اور اولیاء اور صالحین کی قبور جو ہیں یہ اللہ کی رحمت کا وہاں پر نزول ہوتا ہے، حصول رحمت کا ذریعہ ہیں، حصول رحمت کا یہ سبب ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی وہاں پر سجدہ کرے تو اس کو مسئلہ سمجھا کر روک دینا چاہیے، نہ کہ اسے اسلام سے نکال دینا چاہیے، نہ کہ مزارات کو ختم کر دینا چاہیے جیسے ایک خاص جگہ پر ہوا ہے، بلکہ وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ مسجد میں یہاں پر بعض دفعہ مساجد میں جھگڑا ہو جاتا ہے، پولیس آ جاتی ہے، مسجد میں کتے آ جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، بعض مقامات پر لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے ہیں، یا مسجد کا کچھ اور غلط کام ہوتا ہے، تو کیا اگر مسجد کے اندر غلط کام ہو تو مسجد کو گرا دیں؟ مسجد میں کتا داخل ہو گیا تو مسجد کو گرا دیں یا کتے کو باہر نکال دیں؟ میرے بھائیوں، اسی طرح اہل اللہ کی قبور حصول رحمت کا ذریعہ ہیں۔ اگر وہاں کوئی غلط کام ہو، سجدہ ہو، تو اس کو مسئلے کے حساب سے روک دینا چاہیے۔ لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اس کی شرح الحمدللہ علماء کی کوششوں سے بہت نیچے چلی گئی ہے، بہت کم لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں، اور ان کو بھی روکنا چاہیے۔ اس وجہ سے ان کو کافر اور مشرک قرار نہیں دینا چاہیے۔ اور جو شبہ ڈالنے والے ہمارے دوست ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ گردان شروع کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگ وہ بھی قبروں پر جاتے اور جا کر سجدے کرتے، اللہ کو بھی سجدہ کرتے، قبروں کو بھی کرتے، یہ بھی وہ کرتے، وہ بھی وہ کرتے، مشرکین مکہ بھی ایسا کرتے، یہ بھی ان کو ایسا کرتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ اس طرح سے ملا کر کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں۔ قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے مگر شرک نہیں ہے۔ اور قبروں جو ہیں، قبور اہل اللہ کی جو ہیں، وہ حصول رحمت کا ذریعہ ہیں۔ اور تمام محدثین اور مفکرین نے اس کے اوپر، محدثین نے لکھا ہے ان کے اوپر۔ انشاءاللہ العزیز کسی اور گفتگو میں اس کے اوپر جو ہے آپ کو پوری تفصیل جو ہے اس پر میں بیان کروں گا۔ یہاں پر میں 2-3 باتیں، اب اتنا ٹائم زیادہ نہیں رہ گیا، ٹائم آخر میں پہنچا ہوا ہے، تو میں 2-3 باتیں جتنا وقت ہے اس کے حساب سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قبور جو ہیں یہ کیا شرک کا ذریعہ ہیں یا یہ حصول رحمت کے ذریعہ ہیں۔ جب صوفیہ کے بارے میں بات کی جاتی ہے، صوفیہ کے خلاف،
تو جو سب سے بڑا نام استعمال کیا جاتا ہے وہ علامہ ابن الجوزی کا نام ہے کہ ابن الجوزی نے یہ لکھا تلبیس ابلیس میں، انہوں نے یہ لکھا یہ باتیں کی جاتی ہیں۔ علامہ ابن الجوزی نے تلبیس ابلیس میں اولیاء کرام کے خلاف اور صوفیہ کے خلاف کچھ نہیں لکھا، سوائے انہوں نے ہر ایک کے اندر محدثین میں، علماء میں، فقہاء میں، بادشاہوں میں، وزراء میں، صوفیہ میں جو کچھ کسی کے اندر کمیاں تھیں صرف ان کی نشاندہی کی ہے۔ تلبیس ابلیس علامہ ابن الجوزی کی کتاب اولیاء کرام اور صوفیہ کے خلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے تو اس نے تلبیس ابلیس کو نہیں پڑھا۔ اور علامہ ابن الجوزی کا اپنا عمل سنیے کہ اولیاء کی قبور کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ اپنی کتاب ذم الہوا میں وہ فرماتے ہیں کہ سید الخاطر ذم الہوا سید الخاطر کے اندر فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک ایسا وقت آیا کہ میں وعظ کرتا، اور جب میں وعظ کرتا تو لوگوں کو میرے وعظ سے فائدہ ہوتا، میرے اندر کوئی روحانیت پیدا نہ ہوتی۔ میں نے اس کے لیے اللہ کے حضور دعائیں کی، تڑپا، رویا کہ یا اللہ وہ لذت جو پہلے والی تھی وہ عطا فرما دے، وہ نہ آئی۔ آخر کار میں نے اہل اللہ اولیاء اللہ کی قبور پر حاضری دینا شروع کی۔ جب وہاں پر میں گیا، اہل اللہ کی قبور پر جا کر میں نے اللہ سے دعائیں کی تو اہل اللہ اولیاء اللہ کی قبور کی برکت سے وہ میری گئی ہوئی روحانیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے واپس عطا فرما دی۔ یہ علامہ ابن الجوزی کہہ رہے ہیں۔ ابن الجوزی کا میں اس لیے نام لے رہا ہوں کہ علامہ ابن الجوزی کا بہت نام یوز کیا جاتا ہے۔ اب دوسری شخص یہ سنیے، حافظ ابن کثیر، محرخ، محدث، مفکر، اور بہت ان کا نام لیا جاتا ہے۔ انہوں نے البدایہ والنہایہ کے ایسے بہت واقعات لکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں ان کو جمع کر رہا ہوں۔ اسی طرح علامہ ابن تیمیہ نے جو واقعات فتاویٰ میں لکھے ہیں ان پر بھی ہم کچھ کام کر رہے ہیں۔ علامہ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں اس کے اوپر بہت واقعات لکھے ہیں، ان کو بھی جمع کر رہے ہیں۔ یہ آج وہ موضوع نہیں، صرف میں آپ کو ان میں سے ایک دو چند اشارے دے رہا ہوں۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں، اور یہ بات علامہ ابن کثیر نے بھی لکھی، ابن الجوزی نے بھی لکھی، علامہ ذہبی نے بھی لکھی۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ حضرت سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا، ام حرام ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حرام ان کے اس قبیلے کا نام تھا اس کی مدر ہونے کی وجہ سے۔ ویسے حرام کا وہ معنی نہیں کہ نعوذ باللہ کو اس کا غلط معنی لے لے، کہ وہ قبیلہ تھا، دوسرے لوگ سمجھتے تھے کہ ان کی سے جنگ کرنا حرام ہے، یہ طاقتور ہیں، یہ تو دانت نکال دیتے ہیں، اس لیے ان کو بنی حرام کہتے تھے۔ تو ان سے تھی وہ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا۔ وہ جہاد کے لیے نکلیں، جب جہاد کے لیے آئیں تو یہاں یورپ میں، گریس میں ان کا، یونان کے اندر وہ ایک گر گئی نیچے اپنی سواری سے اور وہ شہید ہو گئی۔ اب یورپ میں ان کا وہ مزار ہے، اور حافظ ابن کثیر، علامہ ابن الجوزی اور علامہ ذہبی صدیوں پہلے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ام حرام کا مزار وہاں پر ہے یونان میں، اور وہ وہاں پر آپ انٹرنیٹ کے اوپر اس کی تفصیل دے سکتے ہیں۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ ام حرام وہ صحابیہ ہیں، اللہ کی وہ بندی ہیں کہ ان کی قبر پر جا کر جب لوگ دعا کرتے ہیں تو ان کی قبر کے صدقے سے اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور ان کی مراد پوری فرما دیتا ہے۔ اسی طرح علامہ ابن حبان، یہ امام ابن حبان ہے، ان کی کتاب الثقات ہے جو جرح و تعدیل کی بڑی کتاب ہے۔ یہ میں تذکرۃ الاولیاء کا حوالہ نہیں دے رہا۔ علامہ ابن حبان فرماتے ہیں کہ میرا ذاتی یہ تجربہ ہے کہ جب میں مجھ پر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ مزار اقدس پر حاضری دیتا ہوں اور ان کے توسل سے دعا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ خطیب بغدادی، جرح و تعدیل کے امام، تاریخ بغداد 14 والیوم میں لوگ بڑا اس کا نام لیتے ہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ابن حجر اسقلانی، علامہ ذہبی اور بعد کے جتنے لوگ ہیں یہ سارے خوشہ چین ہیں خطیب بغدادی کے، اور خطیب بغدادی ہی کی اصل تاریخ ہے جس سے یہ سارا مواد لیا جاتا ہے۔ امام بخاری کے جتنے فضائل و مناقب ہیں وہ تاریخ بغداد سے لیے جاتے ہیں۔ تو خطیب بغدادی نے اپنی پہلی جلد میں ابتدا میں بغداد کے حالات کے اوپر لکھا کہ بغداد شہر کیسے بنا اور کیا ہوا، اور اس کے فضائل میں بعض روایات کا بھی ذکر کیا جن کا محدثین کہتے ہیں وہ روایات میں ضعف ہے، اس وقت وہ موضوع نہیں۔ اس میں انہوں نے باب الصغیر
جو بغداد کا قبرستان ہے اس کا اوپر ایک خاص باب لکھا، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ معروف کرخی کی رحمت اللہ علیہ کی وہ قبر ہے کہ جب اس قبر پر کوئی دعا کرتا ہے تو اس کے قبر کے صدقے سے اللہ لوگوں کی حاجتوں کو پورا فرماتا ہے۔ اسی طرح بہت سی اہل اللہ کی قبور کا انہوں نے اس باب میں ذکر کیا ہے، اور خود اپنا تجربہ ایک فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہاں پر ایک نظروں کی قبر مشہور ہے کہ جو وہاں جا کر نظر مانے اور دعا کرے اللہ اس کی نظر کو پورا کر دیتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں میں نے طبعاً کئی بار ویسے ہی کوئی نظر سوکھ لی، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے وہاں جا کر دعا کی ہو اور میری دعا قبول نہ ہوئی ہو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ تمام واقعات جو ہیں ہم جمع کر رہے ہیں ایک کتابی صورت کے اندر، وہ آئیں گے۔ آج کا موضوع میرا قبر پر سجدہ کرنے کا موضوع تھا، اور اسی کے بیان میں نے یہ چند باتیں آپ کو بیان کر دیں۔ اصل میرا موضوع یہ تھا کہ سجدہ کرنا کسی کو اللہ کی ذات کے سوا کبھی شرک ہوتا ہے اور کبھی حرام ہوتا ہے، ہمہ وقت وہ شرک نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے دوست جو شبہ ڈالنے والے ہیں ان کو اس شرک کے سوا جو ہے وہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ ایک اور حوالہ سن لیں، علامہ ابن عبد البر الاستیاب میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، اور امام ابن سعد نے طبقات ابن سعد میں اس کا ذکر کیا، فرماتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار اقدس ترکی میں ہے، اور جب بارش نازل نہیں ہوتی تو روم والے، ترکی والے ان کی قبر پر حاضر ہو کر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اور جب اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے بارش نازل ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، یہ علامہ ابن اسحاق، علامہ ابن الجوزی نے ان کا ذکر کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن اسحاق حربی ان کا نام ہے، علامہ ابن الجوزی فرماتے ہیں ان کی قبر تو ایسی ہے کہ جو ان کی قبر پر حاضری دیتا ہے اور اللہ کے حضور وہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو یہ تمام محدثین جو ہیں یہ قبر کا فیض، حصول رحمت کا سبب اس کو بتا رہے ہیں، اپنے مشاہدات بتا رہے ہیں۔ یہ ابن الجوزی بتا رہے ہیں، علامہ ذہبی بتا رہے ہیں، ابن کثیر بتا رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بڑے بڑے نام لیے جاتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ ان کا نام لے رہے ہیں، اپنی کتاب اقتداء الصراط المستقیم میں لکھ رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی قبور پر جا کر جب ان سے کوئی سوال کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، تو جب ان سے کہتا ہے تو ان کی دعاؤں سے، ان کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کی حاجات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں۔ اب ایک سوال یہاں پر ہے، اگر قبور پر جانا اور وہاں ان کے وسیلے سے دعا کرنا یا ان کے آگے دعا کی درخواست کرنا، کیونکہ وہ زندہ ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، اور خود علامہ ابن تیمیہ نے لکھا کہ اس پر آثار ہیں کہ قبروں میں رہ کر وہ دعا کرتے ہیں۔ جب وہ دعا کرتے ہیں اور وہ دعا کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو پھر وہاں پر نہ جانے کا کیا معنی اور وہاں پر جانے سے روکنے کا کیا معنی؟ اگر یہ کہا جائے کہ وہاں جا کر چونکہ لوگ سجدہ کرتے ہیں اس لیے ہم ان کو روکتے ہیں، تو اللہ کے بندو اگر وہ کچھ سجدہ کرتا ہے تو اس کو سجدے سے روکا جائے، یہ تو نہ کہا جائے کہ وہ اولیاء اللہ کی قبور پر نہ جائے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سبب ہیں، ان کے وسیلے سے تو دعا کرنی چاہیے۔ مثلا ایک میں مثال دوں، ایک جگہ قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، وہاں پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور امام دارمی اور علامہ ابن القیم اور امام نووی کتاب الاذکار میں فرماتے ہیں، اور علامہ ابن القیم نے اس کے اوپر پورا باب باندھا ہے جلاء الافہام کے اندر، کتاب الاذکار کے اندر امام نووی نے اس کے اوپر باب باندھا ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اور جب قرآن ختم ہوتا ہے، ختم قرآن ہوتا ہے، اس وقت 17,000 فرشتے وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور جو آدمی وہاں پر دعا کرتا ہے اس پر وہ آمین کہتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ کے مزارات پر تو ہزاروں قرآن ختم ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کی رحمت کے نزول کا سبب بنتے ہیں، اور خود اولیاء اللہ کا وجود جہاں وہ ہوتا ہے ان کی وجہ سے وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو جب وہ رحمت کے نزول والی جگہ پر جا کر
بیٹھتا ہے اور اس کو وہ حصول رحمت کے ذریعے سمجھتا ہے اور وہ اللہ کے حضور ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، ایک چوٹ اس کے اوپر اور لگتی ہے دل کے اوپر۔ یہ علامہ ابن تیمیہ نے قاعدہ الجلیلہ میں لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آدمی وہاں جا کر اہل اللہ کے مزار کے پاس جا کر دعا کرتا ہے تو وہ قبر کو دیکھ کر، ایک تو سبب قرآن پڑھنے کی وجہ سے نزول رحمت، دوسرا سبب اس ولی اللہ کا، اور تیسرا سبب یہ ہے کہ جب وہ قبر کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنی آخرت یاد آتی ہے، اپنی موت یاد آتی ہے، تو دل پر چوٹ لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن یجیب المدتر اذا دعا، کہ اللہ تعالیٰ تو مدتر لوگوں کی، تڑفنے والوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، جب وہ گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں تو قبول فرماتا ہے۔ اب یہ سارے سبب جو دعا کی قبولیت کے ہیں وہ جمع ہو گئے اہل اللہ کی قبور کے اوپر، ادھر سے نزول رحمت ہوا، ادھر موت یاد آئی، ادھر ان کا وسیلہ ہوا، ادھر آنکھوں سے آنسو نکلے۔ جب یہ تمام سبب جمع ہو گئے، ادھر اس کے ہاتھ اٹھے، ادھر اللہ نے اپنی رحمت کی خیرات عطا فرما دی اور اس کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ کوئی آدمی وہاں جا کر اہل اللہ کو خدا سمجھ کر ان کے آگے عبادت نہیں کرتا، کائنات کے اندر ایسا کوئی مسلمان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حصول رحمت کا وہ سبب ہیں۔ آج کی گفتگو میں اس میں میں نے آپ کے سامنے سجدے کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا کہ سجدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، اس کے سوا کسی کو سجدہ نہیں، اللہ کی ذات کے سوا کسی کو سجدہ کرنا حرام ہے، لیکن اس کی اصلاح ضروری ہے اگر کوئی کر رہا ہو۔ اور جو مشرکین کے ساتھ تطبیق بھی کی جاتی ہے اس کی میں نے آیات پڑھ کر آپ کو بتا دیں۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی، پڑھنے کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے، اور ازالہ شبہات جو میں پروگرام کر رہا ہوں اسی کے سلسلے میں جو شبہ کا میں نے ازالہ کیا ہے، شبہ ڈالنے والوں کے دلوں اور کانوں تک اللہ تعالیٰ میری اس بات کو پہنچا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔